انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو جسم کے سارے اعمال صحیح ہوں گے۔ اگر فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے، اگر دل صحیح ہوگا آنکھ صحیح دیکھے گی، دل بنا ہوگا زبان صحیح بولے گی، دل بنا ہوگا ہاتھ صحیح چھوئے گا، دل بنا ہوگا کھانا پاک ہوگا، دل بنا ہوگا تجارت پاک ہوگی، دل بنا ہوگا گھر میں سکون ہوگا، دل بنا ہوگا چوراہا پاک ہوگا۔ لیکن جب دل بگڑے گا تو انسان کی شکل میں انسان بھیڑیا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق اور مالک یعنی اللہ جل جلالہ کا محتاج ہے۔ کائنات کے ہر ذرے پہ اللہ کی قدرت ہی کام کر رہی ہے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ہم سب کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ہر دکھ، اپنا درد، اپنا غم، اپنی کڑھن، اپنی بے چینی صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی کہنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی کہنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ دوسری روایت میں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اے امت دعا، اے امت مسلمہ یہ وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں آج غریب الغربہ ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، کسی نے کہا تھا سارے دروں سے کٹ کر ایک در پکڑ کے دیکھ، پانی ضرور نکل آئے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، اور کوئی ابو جہل ہرگز نہ بتائے گا تجھے پاگل میرے نبی کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے ان سب پر اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ انسان کے بس کا اتنا بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے سر کا بال توڑے اور دوبارہ اپنے سر میں جوڑ لے، اتنا بھی اس کو طاقت نہیں۔ انسان اتنا محتاج ہے کہ اب گھاس توڑ کر دوبارہ جوڑ نہیں سکتا۔ چہ جائے کہ دنیا کے چھوٹے بڑے مسائل کیسے حل کر پائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے پوری دنیا میں جتنی سلطنتیں اسلامیہ فتح ہوئی ہیں سب کی سب دعا سے پیدا ہوئی ہیں۔ سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے ہیں، میدان بدر میں پہنچے ہیں، دشمنوں کا لشکر جرار ہے، ہتھیاروں سے وہ لیس ہے، سارے اسباب ان کے پاس موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی چھوٹی سی جماعت ہے، لڑنے کو ہتھیار نہیں ہے، آنکھیں بھوک کی وجہ سے دھسی ہوئی ہیں، پیٹ بھوک کی وجہ سے پچکے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے سہارے کے، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کا سہارا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور آپ علیہ السلام میدان بدر میں اس قدر تڑپ کر رو رہے تھے کہ آپ کے جسم اطہر سے چادر گری جا رہی تھی۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو اٹھاتے تھے اور جسم پہ ڈالتے تھے. آپ کا رونا، آپ کی تڑپ، آپ کا درد، آپ کا غم ایسا تھا کہ چادر مبارک جسم سے گر جاتی. آپ اللہ کے سامنے کھو گئے اور دعاؤں میں کہہ رہے تھے میرے اللہ چھوٹی سی جماعت لے کر ہوں، اگر آج یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس زمین سے آپ یعنی تیرا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا سنی. آسمان سے فرشتے اللہ نے 1000 اتار دیے. آج بھی میدان بدر میں اس پہاڑ کو جبل ملائکہ بولتے ہیں جس پہاڑ پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا. شاعر یہاں کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، قطار اندر قطار اندر قطار اندر. یہ دل کی دنیا بنا لو، سارے دروں سے کٹ جاؤ، ہر در سے کٹ جاؤ. میرے بینک میں رکھے ہوئے پیسے سے میرا کام نہیں بنے گا، میرے بیٹے کی کمائی سے میرا کام نہیں بنے گا، دنیا والوں سے میرے کام نہیں بنیں گے. کام بنانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. بعض دفعہ انسان کے پاس سارے اسباب ہوتے ہیں، گھر میں راحت کی ساری چیزیں ہیں، سکون کی ساری چیزیں ہیں، آرام کی ساری چیزیں ہیں، لیکن دل بے چین ہے. کیوں؟ اللہ نے دل کا چین چھینا ہوا ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو اپنا تعلق اللہ سے ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے. اگر مضبوط اللہ سے ہوگا تو اللہ کسی در پہ رسوا ہونے سے بچا لے گا. اب آپ کو ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر میرا بیٹا ہو، اللہ نے مجھے ہر حال میں خوشحال بنایا. مثال دے رہا ہوں، میرا بیٹا، آپ کا بیٹا، اللہ نے آپ کو ہر حال میں خوشحال بنایا ہے. آپ کا بیٹا آپ کے محلے میں آپ ہی کے گھر کے سامنے گھر گھر جا کے بھیک مانگے گا تو آپ کہیں گے بیٹا کاہے بے عزتی کراتے ہو، یہ تو ہماری توہین ہے، کیوں ہماری عزت سے کھیلتے ہو، ہماری پگڑی کیوں اچھالتے ہو؟ ارے بیٹا اللہ پاک نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، کیوں بھیک مانگتے ہو؟ آپ کی اندر کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، خالق ارض و سما ہیں، سبوح و قدوس ہیں، مالک الملک ہیں، جن کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے. جب جس کو چاہے دماغ کی تھوڑی سی رگ ڈھیلی کر دے، گھر کے بجائے کچرے کے ڈبے پہ بھیج دے. اللہ اتنے قدرت والا ہے کہ کل یہ بندہ دن بھر کروڑ پتی تھا، رات کو ایسا حادثہ ہوا کہ روڈ پتی ہو گیا. اس لیے انسان کا اپنے کسی چیز میں کوئی کمال ہی نہیں ہے، سارا کمال تو اللہ ہی کا ہے. سارا کمال، ہاں سارا کمال اللہ کا ہے. اس لیے اپنا ہر درد اللہ سے کہنا ہماری ذمہ داری ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ اپنی بات کسی سے، اپنی ضرورت کسی سے کہتے نہیں تھے. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی آدمی کے پاس غریبی آ جائے، بھوک مری آ جائے، بھوک اتنی شدت کی ہو، پورا گھر بھوکا ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر 3 دن وہ برداشت کر لے گا، اس کے بچے برداشت کر لیں گے، 3 دن بھوکے ہیں، کسی سے سوال نہیں کر رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، کسی سے اپنی امیدیں نہیں لگا رہے، صرف اور صرف اللہ کی نسبت خاموش بیٹھ جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے 1 سال کے رزق حلال کا اللہ انتظام کرے گا. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کھیت سے غلہ آ رہا ہے، یہ نظروں کا دھوکہ ہے جیسے مداری کا جادو. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ آدمی بہت پیسے والا ہے، اس کے پاس بڑی مہنگی گاڑی ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ دل کا سکون بھی اس کے پاس ہوگا. پیسے اور کوٹھی سے دل کا کوٹھے اسمان بنگلے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن دل کا چین تو نہیں خریدا جا سکتا. دل کا سکون کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. جو اللہ سے جڑ جائے گا اللہ اسے سکون عطا فرمائیں گے، جو اللہ سے کٹ جائے گا دنیا کے سارے اسباب کے سامان ہوں گے، راحت کے، اطمینان کے، سکون کے، لیکن اللہ دل کا چین چھین لے گا. سکون کا تعلق اللہ کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہہ رہے ہیں میری یاد میں تیرا سکون جڑا ہوا ہے.
सोने की चमक में, चांदी की चमक में, सिक्कों की खनखनाहट में और दुनिया की रेलो पेल में, इसमें सुकून नहीं है। सुकून तो अल्लाह की याद में है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी दिल्ली की जामा मस्जिद पे बयान करने खड़े होते थे तो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बयान करके हुकूमत मुगलिया को ललकार के कहा करते थे, ए मुगलिया खानदान के बादशाहों, वलीउल्लाह जो सीने में दिल रखता है तुम्हारी लाख हुक्मरानी से बेहतर है, लाख हुक्मरानी से बेहतर। हाँ, जिसके दिल में अल्लाह उतर जाएगा हर दर से बेनियाज हो जाएगा, उसके सामने दुनिया की हर चीज हेच नजर आएगी, वो दुनिया के दुनियादारों से मुतासिर नहीं होगा। लेकिन जिसका ताल्लुक अल्लाह से कम हो जाएगा वो अपना सपोर्टर महसूस कर खोजेगा, अपनी इमेज, अपनी इज्जत, अपनी शराफत बढ़ाने के लिए दूसरों के जूतों में बैठना शुरू कर देगा। इज्जत दूसरों के जूतों में बैठने पे नहीं है, इज्जत अल्लाह के सामने रोने पे है, अल्लाह के सामने मांगने पे है। आप देखिए ना, मैंने अभी आपके सामने एक वाकया बर्दाश्त किया। इस्लाम की वो जंग है जिसमें हक और बातिल का आखिरी मार्का होने वाला है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से आसमान के फरिश्ते उतर आए। शायर ने यहाँ बड़े साफ अंदाज में कहा है, फिजाए बद्र पैदा कर, यानी अहले बद्र जैसा दिल पैदा कर। अगर तेरा दिल सही होगा तो तेरे दिल की आवाज आसमान को चीर कर अल्लाह तक पहुंच जाएगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर पे जाते, थोड़ी देर लेटते और लेट कर कहते, आयशा अगर इजाज़त दो तो मैं 2 रकात पढ़ लूँ। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, हुज़ूर मेरी जान आप पे कुर्बान, ज़रूर। फरमाती हैं आप वज़ू करते और मुसल्ले पे खड़े हो जाते और आप इतना लंबा क़याम करते, अल्लाह के सामने खड़े होते, हत्ता तवर्रमत कदमाहू, कि आपके कदमे मुबारक में सूजन आ जाती थी। हाँ, और आप जब रोते थे तो आपके सीने से रोने की ऐसी आवाज आती थी जैसे पतीली में चावल के पकने के टाइम पर भदभदाहट की आवाज आती है। हाँ, सिद्दीक आप अलैहिस्सलाम के दामाद हजरत हसन हुसैन के वालिद मोहतरम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हैं। नबी ने फरमाया था, अली तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। हसन हुसैन जन्नत में औरतों जवान मर्दों के सरदार बनेंगे, मेरी बेटी फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार बनेगी। कितनी शराफतें हैं, कितना मकाम है। लेकिन जब रात गुजरती थी तो मुसल्ले पे खड़े हो जाते और ऐसा रोते जैसा सांप का कांटा तड़प कर रोता। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अपना दुख, अपना दर्द, अपना गम, अपना कुढ़न, अपनी बेचैनी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही कहना चाहिए। अगर अल्लाह कह रहे हैं, अगर मुझसे नहीं कहोगे मैं दूसरी कौम लाऊंगा, वो गुनाह भी करेगी और तौबा भी करेगी। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे थे। असल मसला दिल का है ना भाई, जो चीज दिल में होगी वही आंख से दिखेगी, वही जबान से बोलेगी, वही हाथ से छुएगी। वो दिल में जो होगा वही जिस्म से जाहिर होगा। आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अला इन्ना फिल जसदि मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु, फरमाया खबरदार, कहीं सांप बन जाएगा, कहीं बिच्छू बन जाएगा, जहां मौका पाएगा वहीं लूट मारेगा, जहां मौका पाएगा वहीं चूस लेगा, जहां मौका पाएगा वहीं टूट पड़ेगा। चूंकि इसका दिल बिगड़ा है तो आंख बिगड़ी है, जिसको चाहा देख लिया, जबान बिगड़ी है, जो चाहा बोल लिया, हाथ बिगड़ा है, जहां चाहा उठा दिया, पांव बिगड़ा है, जहां चाहा चला गया। लेकिन अगर दिल बना होगा तो दिल उसका आवाज देगा। किताबों में लिखा है दिल मुफ्ती है, दिल मुफ्ती है, हर आदमी का दिल मुफ्ती है। फतवा मौलाना साहब बाद में बताएंगे, मुफ्ती साहब फतवा बाद में बताएंगे, आलिम साहब मसला बाद में बताएंगे। कभी किसी चीज में अपने दिल से एक बार पूछ लिया करो, ये जो मैं करने जा रहा हूं हलाल है कि हराम, जायज है कि नाजायज, सही है कि गलत। मैंने ये जो किया है किसी के साथ किया है, अपनों के साथ किया है, गैरों के साथ किया है, पड़ोसी के साथ किया है, किसी के साथ किया है। दिल बोलेगा। किताब बुखारी शरीफ
شریف کی روایت ہے، اگر اچھے کام کرو گے دل خوش ہو جائے گا، گناہ کرو گے تو دل رونے لگے گا۔ اگر یہ حال ہے سمجھو ایمان ہے، اگر یہ حال نکل گیا تو پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دل آواز دے گا رک جا مان جا غلط ہے، رک جا مان جا غلط ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ دل بولے گا۔ بزرگوں دوستو، جنہیں اللہ کے سامنے جانے کا ڈر ہوگا، جنہیں موت کی سختیوں کا استحضار ہوگا، کہتے ہیں موت کے ٹائم انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے 300 تلوار کو ایک بیگ کاٹا جائے، اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا موت کے ٹائم ہوتی ہے۔ ہاں کہتے ہیں موت اتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے، فرشتے جب آدمی گنہگار ہوتا ہے اس کی روح کو کھینچ کے لا کے ایڑیوں میں روک دیتے ہیں، ایسا تڑپتا ہے جیسا زندہ چڑیے کو آگ پہ ڈالا جائے۔ فرمایا موت کی سختی کی آسانی کی دعا مانگا کرو۔ فرمایا ہاں میرے بزرگوں دوستو، اگر دل بنا ہوگا، اللہ کے سامنے جانے کا ڈر ہوگا، قبر میں سونے کا ڈر ہوگا، پلسرا سے گزرنے کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا ڈر ہوگا، تو انسان سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، اس نظر سے دیکھ کر تو یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں دوستو، تقدیر کا لکھا ہر آدمی کو مل جائے گا۔ ہاں کوئی کھا رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی اسپتال میں ہے، کوئی جیل میں ہے، کوئی گھر میں ہے، جس کو رب نے جہاں چاہا وہاں ڈال دیا۔ اگر ہمارے پاس جو ملا ہے اس میں میری عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ کو اگر ملا ہے آپ کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ایک ایک چیزوں کا حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اس زمین پر اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا اجر پاؤ گے، اس کا ثواب پاؤ گے، اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اگر اس زمین پر رہتے ہوئے آنکھوں سے غلط دیکھا، زبان سے غلط بولا، ہاتھ سے غلط چھوا، حرام کھایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کی عزتوں سے کھیل گیا، تو یاد رکھنا اس ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن میٹھی میٹھی بات کرنے والی بیوی کام نہیں آئے گی، دوستی کی ٹیکے مارنے والے یارو دوست کوئی صاحب موت کے بعد کام نہیں آتے ہیں۔ ہمارے پیچھے بھی ہمارے باپ دادا تھے، چلے گئے قبروں میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بھی کسی ٹائم پہ کہا کرتے تھے ہم چنی دیگرا نیست، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ تم کیا ہو؟ ہر آدمی اپنی جوانی میں بھول جاتا ہے میرا بیٹا، میرے بیٹے کا فیوچر، میری بیٹی کا فیوچر، میری زندگی کا فیوچر، اور یہ اور یوں اور یہ کرتے کرتے چلے گئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے اسی گاؤں میں رہنے والے جن کے سامنے کوئی ان کو چپ نہیں کرا سکتا تھا، لیکن آج قبروں میں سو گئے۔ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرمائے۔ ایسے بولنے والے کہ بولنے پہ آتے تو چپ نہیں کرا سکتے، آج قبروں میں سوئے ہیں۔ کل ایک قبرستان سے گزرا تو قبرستان ہاتھ پر اندر دھسی ہوئی تھی، وہ بھی اسی زمین پر رہتا تھا اور اپنے دنیا کے بناؤ سگار میں وہ بھی لگا رہتا تھا، اور رات دن ایک ہی پلان تھا، میں کسی کے سامنے کیسے بڑا بن جاؤں۔ آؤ اسی بڑے کو دیکھ لو، ہاتھ بھر قبر دھسی ہوئی ہے، ایک دن مجھ پہ بھی آئے گا، ایک دن آپ پہ بھی آئے گا، وہی کفن کا ٹکڑا، وہی 2 گز قبر کی زمین، اور دنیا میں رہنے والے ہمارے ورثہ ہمارے مال کو بانٹ لیں گے، ہمارے گھر کے وارث بن جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ایک زندگی ملی ہے پھر نہیں ملے گی۔ ابھی صحت ہے، کل آگے اللہ جانے، ابھی حالات اچھے ہیں، آگے اللہ جانے، اللہ کرے عافیت والا ہو۔ اس لیے اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب اللہ آنکھیں بنا رہا تھا تو آنکھوں کو اندھا بھی کر سکتا تھا، زبان ناک کو صحیح جگہ بنایا ہے، ذرا کھینچ دیتا تو کچھ نہ کر پاتے، اور کان صحیح بنایا ہے، ذرا سپیلا جیسا کر دیتا تو کچھ نہ کر پاتے۔ ہاتھ اللہ نے صحیح بنایا ہے، ہاں ہاتھ اللہ نے صحیح بنایا ہے، سیدھا کر دیتا تو کچھ نہ کر پاتے تھے۔ رات کو نیند آ جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ ہاں صاحب کہنے لگے صاحب مولانا دعا کر دو، 2 گولی کھاتا ہوں، نہ جانے نیند کہاں چلی گئی، نیند ہی نہیں آتی ہے۔
ایک صاحب کہنے لگے صاحب 10-15 سال سے لیٹ کر نہیں سویا، اللہ کا شکر ادا کرو، نیند آ جاتی ہے لیٹ کے سو لیتے ہو، یہ اپنا کمال نہیں ہے، مفتی مجاہد کا کمال نہیں ہے کہ بڑی خوبی والا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ نیند دے دیتا ہے، ورنہ کہنے لگے لیٹ کر سوؤں گا سانس رک جائی، ڈاکٹروں نے کہا ہم لیٹ کر نہیں سو سکتے۔ ایک صاحب کہنے لگے 20 سال سے ایک گلاس پانی نہیں پی سکا، ایک مرتبہ میں چوس چوس کر پیتا ہوں، بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ پورا گلاس کا پانی ایک سانس میں نہیں پی سکتا۔ کھانا بھی دیتا ہے اللہ، آنکھیں بھی بنایا اللہ، زبان بھی بنایا اللہ، دل بھی بنایا اللہ، جلوت کا سکون دیا اللہ، خلوت کا سکون دیا اللہ، سب کچھ تو اللہ نے دیا۔ انسان سمجھتا ہے کمائے گا نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، جیسے مداری کا جادو، کوئی طاقت سے نہیں کماتا، کوئی عقل سے نہیں کماتا، قسمت کیا ہر ایک کو قسام اجل نے، ارے بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو دیا جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا، یہ پیدا بنانے والی ذات میرے اللہ کی ہے، صرف ایک بات ہمارا اللہ چاہتا ہے، دیکھو وہی جو اللہ چاہتے ہیں، بولو وہی جو اللہ چاہتے ہیں، کرو وہی جو اللہ چاہتے ہیں، بھول جاؤ دنیا والے کیا کہتے ہیں، دنیا کی تعریف سے خوش ہونا بے وقوفی ہے، ان کی برائی سے غمگین ہونا بے وقوفی ہے، ان کا معیار ہی کیا ہے، اصل تو خوشی اللہ کی خوشی ہے، میرا اللہ خوش ہو جائے دنیا ناراض ہوتی ہے ہونے دو۔ اس لیے ایک بات ضروری ہے، جیسے دیندار بننا ضروری ہے ایسے دین کا مددگار بننا بھی ضروری ہے۔ اللہ 2 سوال کرے گا سر سے لے کے پاؤں تک، آپ نے کتنا دین پہ عمل کیا اور جو دین عمل کرتے تھے یہ دوسروں تک کتنا پہنچایا۔ بہت آسان سے بھاشا میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ کے گھر آپ بیٹھے ہیں، منبر رسول پہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ اللہ کے گھر بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں تو کسی نے مکہ سے کان میں پھونک نہیں دیا تھا کہ دین ددھارا تک چلا آیا۔ اس ددھارا تک آنے میں دین کی بڑی محنت ہے، صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، صحابہ پتے کھائے ہیں، گٹلیاں چبائی ہیں، بھوکے رہے ہیں، مکہ اور مدینہ چھوڑا ہے، جس کو ہماری آسان سی بھاشا میں تبلیغ کہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو قیامت تک دین چلے تو مجھے اور آپ کو تبلیغ کرنا پڑے گا، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا۔ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد پروا والی مسجد میں آج انشاءاللہ جوڑ ہے، عصر سے عشاء تک کہیں بھی جوڑ رہے، علماء کے پاس چلے جایا کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھ جایا کرو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، جس کے پاس بیٹھو گے اسی کی صحبت کا اثر ہوگا۔ بروں کے ساتھ بیٹھو گے برا بن جاؤ گے، نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے نیک بن جاؤ گے۔ عطر کی دکان پہ جاؤ نہ خریدو، خوشبو تو مل ہی جائے گی، اور بھٹیارے کی دکان پہ جاؤ کچھ نہ کرو، دھواں تو لگ ہی جائے گا۔ اب آپ کا دل مفتی ہے، اپنے دل سے پوچھا کرو صحیح کر رہا ہوں غلط۔ یہی جملہ یاد رکھنا، ہر جگہ، گھر میں، بازار میں، کھیت میں، کھلیان میں، تجارت میں، ہر جگہ سوچنا صحیح کر رہا ہوں کہ غلط۔ اگر دل صحیح کہے تو دل تو آواز دے گا ہر غلط پہ، غلط ہے مان جا، رک جا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔